بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے امریکہ ٹھوس ضمانت دے، ایران نے مطالبہ کر دیا۔ تہران کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ سے ٹھوس ضمانت کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف یورپی یونین کا خیال ہے کہ جوہری معاہدہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا، تاہم اسرائیل اس مجوزہ معاہدے کی سخت مخالفت کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے میں اہم ترین جوہری معاہدے کے بحالی کے لیے ان کا ملک امریکہ سے ٹھوس ضمانت چاہتا ہے۔ روس، چین اور دیگر 14 ممالک کی مشترکہ جنگی فوجی مشقوں کا آغاز۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روس نے وسٹوک 2022 مشقوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ مذکورہ مشقوں میں 14 ممالک کی افواج اور ان کے مبصرین بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وسٹوک 2022 مشقوں میں روس، چین، بھارت اور آذربائیجان سمیت 14 ممالک سے فوجی اور فوجی مبصرین شرکت کریں گے۔ ایران جوہری معاہدہ، اسرائیل کے 5000 ریٹائرڈ افسران کا امریکی صدر کو خط۔ اسرائیل کے 5000 سے زائد ریٹائرڈ سیکیورٹی افسران نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ کر ایران کے ساتھ نیا جوہری معاہدہ نہ کرنے پر زور دے دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہمارے مجموعی تجربے اور مشاہدے کے مطابق یہ معاہدہ امریکہ، اسرائیل اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ یہ خط اسرائیل کی تینوں مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سابق افسران کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اس جوہری معاہدے سے خطے میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی اور دیگر ممالک بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے یا اس کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دیں گے۔ تائیوان نے چینی ساحل کے قریب ڈرون مار گرایا۔ تائیوان کی فوج نے پہلی بار چینی ساحل کے قریب ایک جزیرے پر سویلین ڈرون مار گرایا۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ڈرون تائیوان کی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا۔ تائیوان کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈرون دوپہر کے اوقات میں ملکی حدود میں داخل ہوا، جس پر جزیرے پر موجود فوج نے اسے خبردار کرنے کی کوشش کی اور عمل نہ کیے جانے پر مار گرایا، جس کی باقیات سمندر برد ہو گئی۔ تائیوان کی حکومت کی جانب سے چینی ساحل کے قریب تائیوان کے زیر کنٹرول جزیرے پر چینی ڈرونز کی موجودگی پر انتباہ بھی جاری کیا گیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف اور اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم منتخب کیا اور جب حکومت سنبھالی تو مشکل صورتحال اور معاشی تباہی کا اندازہ تھا۔ اب حکومت سنبھالے 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دنیا میں تیل اور پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں اور اس وقت پیٹرول کی قیمت $120 سے بھی زیادہ تھی۔ سعودی عرب میں خواتین سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو 45 سال قید۔ سعودی عدالت نے خاتون سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو 45 سال قید کی سزا سنا دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نور بنت سعید الکہانی کو مبینہ طور پر ایک پوسٹ پر 4 جولائی 2021 کو تحویل میں لے لیا گیا تھا، تاہم نہ تو ان کے خلاف مقدمے کی سماعت کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہی الزام کی نوعیت واضح کی گئی تھی۔ سعودی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی تنظیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نور بنت سعید پر سوشل میڈیا کے ذریعے امن عامہ کو نقصان پہنچانے، معاشرتی ہم آہنگی میں رخنہ ڈالنے اور سعودی سماجی روایتوں کو پامال کرنے کے الزام لگائے گئے تھے۔ صدر مملکت کی عالمی برادری سے سیلاب زدگان کے لیے دل کھول کر عطیہ دینے کی اپیل۔ خیبر پختونخوا کے دورے کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ حکومت کے منظور شدہ فنڈز اور ہلال احمر سمیت رجسٹرڈ تنظیموں کو دل کھول کر نقد اور اجناس عطیہ کی جائیں۔ قوم سیلاب متاثرین کے دکھوں کا ازالہ کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں۔
لاہور انتظامیہ نے جہازوں کو حادثات سے بچانے کے لیے ایئرپورٹس کے ارد گرد چھتوں پر پرندے رکھنے پر پابندی عائد کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ملک میں طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے حادثات میں اضافے کے باعث سول ایویشن کے حکم پر اسسٹنٹ کمشنر کینٹ نے ایئرپورٹس کے ارد گرد مجموعی موجود گھروں کی چھتوں پر جنگلوں میں پرندے رکھنے پر پابندی عائد کر دی۔ دنیا کی پہلی سپورٹ کار پرواز کرنے کے لیے تیار۔ ریسنگ کار اب دوڑنے کے ساتھ ساتھ اڑیں گی بھی۔ دنیا کی پہلی 3 پہیوں والی سپورٹس کار 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا میں پرواز کرنے کے لیے تیار ہے۔ دنیا کی پہلی 3 پہیوں والی سپورٹس کار نے اڑان بھر لی۔ گاڑی نے رن وے پر کامیاب آزمائشی مراحل طے کیے۔ زمین پر اس کار کی رفتار 125 میل فی گھنٹہ جبکہ فضا میں 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز 1000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امریکی سیمسون سکائی کمپنی کی بنائی گئی اس فلائنگ کار کو تیار کرنے میں 14 سال کا وقت لگا۔ ڈالر مزید سستا 216 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ آئی ایم ایف کی جانب سے قرض کی قسط ملنے پر پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی۔ آج کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 25 پیسے سستا ہو گیا۔ فارکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے مطابق ڈالر کی قیمت میں کمی کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 216 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سید علی گیلانی کی جدوجہد آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم بہادر سید علی گیلانی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ سید علی گیلانی نے بھارتی مظالم کا بہادری سے مقابلہ اور تحریک آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سید علی گیلانی کی تمام عمر حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد میں گزری۔ پیاز اور ٹماٹر کی درآمد پر ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مکمل چھوٹ۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ مقامی منڈیوں میں پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے پیاز اور ٹماٹر کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا۔ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی چھوٹ سے پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری۔ ملک بھر میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق ملک بھر میں ریلیف آپریشن کے لیے ہیلی کاپٹر کی 140 پروازیں چلائی گئیں۔ سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے 550 سے زائد پھنسے ہوئے افراد کو نکالا گیا۔ اب مہنگے تیل سے نہیں شمسی توانائی سے بجلی پیدا ہوگی، وزیر اعظم کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو بجلی کے معاملے میں ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے مہنگا تیل منگوا کر بجلی بنانے کی بجائے شمسی توانائی سے پیدا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیصلے پر عمل درآمد کی بھی منظوری دے دی۔ شہباز شریف نے ملک کی قیمتی زر مبادلہ کی بچت کے لیے بنیادی قدم اٹھایا۔ منصوبے کے تحت مہنگے درآمدی ایندھن کی جگہ سولر پاور سے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ پہلے مرحلے میں سرکاری عمارتوں، بجلی اور ڈیزل سے چلنے والے ٹیوب ویل کے لیے سولر پاور سے بجلی دی جائے گی۔ خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکیاں، عمران خان کی عبوری ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی درخواست ضمانت پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت کے طلب کرنے پر عمران خان پیش ہوئے۔ عمران خان کے وکیل بابر اعوان نے موقف اختیار کیا۔ اگر آپ نے کچھ مزید دفعات لگانی ہے تو ایک بار لگا دیں، بار بار نئی نہ لگائیں۔ جو دفعات لگائے گئے ہیں وہ قابل ضمانت ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔